الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم۔ ہو جو دل عشق عثمان سے خالی ہے وہی دل حفظ قرآن سے خالی، گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ واجب الاحترام آج کا یہ عظیم الشان ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تاحد نگاہ سر ہی سر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ حکومت وقت سے 18 ذی الحج کے حوالے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ ہمارا 35 سالوں سے یہ مطالبہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام وفات و شہادت پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، لیکن انتظامیہ اس طرف کان نہیں دھرتی۔ شاید حضرت عثمان کے دن کو یہ اس لیے بھی نہیں منانا چاہتی کہ جو عثمان کا نام لیتا ہے تو پھر اسے حیا بھی آتی ہے، پھر وہ باحیا بھی ہوتا ہے، اور جو بے حیا ہوتا ہے وہ عثمان کو مانتا بھی نہیں اور عثمان کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حالانکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے نہ صرف صحابیت کے شرف سے نوازا بلکہ حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ اسے عثمان بن عفان کہتے ہیں جو بیر روما کا کنواں لے کر اپنوں پراؤں پہ وقف کرے۔ اسے عثمان بن عفان کہتے ہیں جو تبوک میں 1000 اونٹ لا کر پیغمبر کو دے دے۔ اسے عثمان بن عفان کہتے ہیں جو پیغمبر کی جھولی میں چندے میں درہم و دنانیر لا کے رکھ دے اور پیغمبر کہہ دے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اس کو عثمان کہتے ہیں۔ اور جو جنت میں نبی کا رفیق ہے اسے عثمان کہتے ہیں جو نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرے اور پھر اس بیعت کی اتنی لاج رکھے کہ کبھی اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ پہ نہ لگائے۔ اسے عثمان بن عفان کہتے ہیں جو قرآن کریم کا کاتب ہے۔ اسی کو عثمان کہتے ہیں جو قرآن کریم کو جمع کرنے والا ہے۔ اسی کو عثمان کہتے ہیں جو قرآن کے سامنے جام شہادت نوش کرے۔ اسے عثمان بن عفان کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے 1400 صحابہ کو لقد رضی اللہ کے ٹکٹ ملے۔ اسے عثمان بن عفان کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہو۔ اسے عثمان کہتے ہیں، ہاں اسے عثمان کہتے ہیں، اور جو اس کو مانے صرف اسی کو مسلمان کہتے ہیں، اور جو اسے نہ مانے اسے دنیا کا بڑا بے ایمان کہتے ہیں، اسے پھر شیطان کہتے ہیں۔ جو اسے نہ مانے اسے بے ایمان و شیطان کہتے ہیں، اور جو اس عثمان کو مانے اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج اتفاق حکومت پاکستان کی طرف سے پورے ملک میں آج یوم تحفظ قرآن کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے۔ اتفاق ہے کہ عثمان اور قرآن میں یہ مناسبت ہے کہ 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والا عثمان ہے، قرآن کریم کو جمع کرنے والا عثمان ہے، اور پھر اس کی اولاد نے بھی قرآن کی خدمت کی۔ آج کہتے ہیں تفسیر عثمانی
اردو کی بہترین تفسیر ہے۔ میں نے کہا یہ شبیر احمد عثمانی، یہ تو عثمان کی اولاد میں سے ہیں، کہتے جی معارف القرآن، یہ قرآن کی بڑی خدمت ہے۔ میں نے کہا معارف القرآن کے لکھنے والے شفیع عثمانی وہ تو عثمان کی اولاد میں سے ہیں، کہتے جی آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا، بڑے قرآن کی خدمت کی۔ میں نے کہا قرآن کی خدمت کیوں نہ کرے کہ سب سے پہلے ناشر قرآن عثمان بن عفان کی اولاد میں سے ہے۔ آج بڑی بات ہے، حکومت نے تحفظ قرآن کے حوالے سے دن کا کہا، بہت اچھی بات ہے، ہم حکومت کے اس اقدام پر انہیں سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اگر یہ دن آپ نے واقعی قرآن کی محبت میں منایا ہے کہ سویڈن کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کی، قرآن کریم کے اوپر چلا گیا، قرآن کریم کو جلایا گیا، اور واقعی آپ نے قرآن کی محبت میں کی، میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتا۔ اگر آپ نے آگے آنے والے الیکشنوں میں یہ مذہبی ووٹ کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا اور واقعی اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو تھوڑا اور ہمت کر کے تمہیں سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کرنا پڑے گا اور سویڈن کے سفیر کو ملک بدر بھی کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ میں تمہیں بتاتا جاؤں، یہ سویڈن کے اندر قرآن کریم کی توہین ہی، حقائق سے پردہ ہٹایا کرو۔ یہ توہین کرنے والا عراق میں شیعہ ملیشیا کا جنگجو رہا ہے، اور اس نے اپنا خبث باطن جو قرآن کے متعلق اس کے دل میں تھا اور اپنی مذہب کی عکاسی کی ہے، یہ بھی تمہیں بتانا پڑے گا۔ تم نہیں بتاؤ گے، حق نواز کے بیٹے انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ سویڈن کے اس واقعے کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، سویڈن سفیر کو برطرف کرنے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں حکومت سے کہتے ہیں خلفائے راشدین کے ایام کو خصوصی توجہ دیا کرو، یہ ملک بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اس ملک کے باسیوں کو عثمان بن عفان کی سیرت پڑھائی جائے، عثمان باحیا کی سیرت سکھائی جائے۔ جس کے دل میں عثمان ہوگا اللہ اسے انشاءاللہ باحیا بنائیں گے۔ آخر میں یہ کہوں گا، آج کا یہ 18 ذی الحج کا کراچی کی تاریخ کا یہ تاریخ ساز جلوس، الحمدللہ آپ نے 18 ذی الحج کے جلوسوں کے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ میں پوری جماعت کے ایک ایک ذمہ دار کارکنان کو صلاح تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آگے یکم محرم الحرام آ رہا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، ابھی سے ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ یکم محرم الحرام کو ہم تعطیل کا اعلان کیا جائے، نہیں کرتے تو انشاءاللہ پورے ملک میں اور کراچی میں بالخصوص تاریخ ساز جلوس ہو کے رہے گا۔ محنت کرو گے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آج دیکھ لیں یہ لاکھوں کا سمندر، لیکن ٹریفک کی طرف سے کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں ہوا۔ ایس ایس پی ٹریفک سینٹرل آپ دیکھ لیں، اور ڈی سی ایسٹ ہمارا آدھے سے زیادہ جلوس گل بہار، گولیمار، چورنگی وہاں پھنسا ہوا تھا۔ یہ سارا نظام ٹریفک کا لسبیلا چوک میں درم برم تھا۔ تم ہمارے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہو۔ ہم تو ابھی نمائش چورنگی پر اس پر احتجاجاً دھرنا دینے کے لیے بیٹھ رہے تھے۔ یہ تو دعائیں دو ڈی ایس پی جمشید اور ایس ایس پی جمشید کو، جن کے بروقت مطالبے پر ہم نے نمائش چورنگی پر دھرنے کا ارادہ ملتوی کیا۔ یکم محرم الحرام کے جلوس میں اس طرح کی کوئی بدنظمی بھی انشاءاللہ برداشت نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ میں انتظامیہ کو، اداروں کو، حکومت کو ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں،
کچھ دنوں سے سی ٹی ڈی میں بعض لوگ، میں پورے ادارے کو نہیں کہتا، ادارہ بھی اس کو نوٹ کرے اور اپنی صفوں میں سے لوگوں کو تلاش کرے، کچھ لوگوں نے ہمارے بے گناہ کارکنوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے اور کالعدم کے نام پر انہیں ہراساں کر کے ان سے پیسوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ روش کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ اگر یہ سلسلہ رہا تو انشاءاللہ العزیز محرم الحرام سے پہلے بھی اور محرم میں بھی دھرنا ہوگا۔ سی ٹی ڈی میں بعض لوگ جو ہمارے بے گناہ لوگوں کو اٹھا کر انہیں کل عدم کہہ کر بعض پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، میں اداروں سے کہتا ہوں ایسے لوگوں پر جو اداروں کو بدنام کرتے ہیں ان پر خاص نظر رکھی جائے۔ آخر میں آپ سے کہوں گا، اپنے اپنے گھروں کو پرچم کو لپیٹ کر اور پرامن انداز میں بغیر نعرہ لگاتے ہوئے دشمن کی سازش کو ناکام کرتے ہوئے کہیں آپ نے چوکوں روڈوں پر ابھی کھڑا نہیں ہونا، اپنے اپنے گھروں کی طرف آپ خیر و عافیت کے ساتھ جلدی پہنچے اور آئندہ آنے والے یکم محرم الحرام کے جلوس کی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اس تیاری کے لیے آپ حضرات نے آج ہی سے محنت کرنی ہے، درس قرآن کرنے ہیں، حضرت عمر کے نام پر سیمینار کرنے ہیں، آگے عشر فاروق و حسین کے انداز میں اپنے اپنے علاقوں میں آپ حضرات نے انشاءاللہ جلسے کرنے ہیں، سیمینار کرنے ہیں۔ انشاءاللہ کرو گے؟ الحمدللہ۔